فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ سورۃ النساء کا باقی حصہ اور سورہ المائدہ کا پورا حصہ صرف ایک رکوع بچا ہوا ہے، پڑھا گیا، یعنی 1.25 جز کی تلاوت قاری صاحب نے نماز تراویح میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورہ مائدہ بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے۔ اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ مائدہ کے مطلب دسترخوان کے آتے، یعنی عرف میں یوں سمجھیے کہ کھانے سے پہلے کوئی کپڑا پاک صاف بچھا لینا، رکھ لینا، اور اس پر کھانے کی چیز کو رکھ کر کے کھانا، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس صورت پاک میں خاص کر اس کھانے کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ بنے بنائے 2 قوموں کے لیے خاص کر آسمان سے بھیجا کرتا تھا، یعنی قوم یہود اور قوم نصارہ۔ قوم بنی اسرائیل انہی دونوں قوموں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا تھا جو بغیر کسی محنت و مشقت کو ان کو دیا جاتا تھا، یعنی جب ان کو بھوک لگتی تھی تو یہ لوگ کپڑے بچھا دیتے تھے، اس پر ان کا کھانا بنے بنائے مل جایا کرتا تھا۔ تو اس صورت پاک میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور خاص کر کے اس صورت پاک میں زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کھل کر کے اس صورت پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس لوگوں کو کتنی نعمتیں دی تھیں اور کس قدر ان کو ہم اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کر کے اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ بہت نعمتیں دی، بہت دی ان کو، لیکن پھر بھی یہ 2 قوم ایسی ہٹ دھرم اور ایسی قوم کہ یہ کبھی بھی میرے نہیں ہوئے، میرے نبیوں اور رسولوں کے نہیں ہوئے۔ لہذا اے امت محمدیہ، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے تم دوستی نہیں کرنا، ان کو اپنا رازدارانہ طریقے کا دوست نہیں بنانا۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر بھی مختصر روشنی آج ڈالوں گا، ذرا اطمینان سے بیٹھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت پاک کا سورۃ المائدہ نام رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ خاص خیال رکھنا کہ تمہارے دسترخوان پر جب کوئی چیز آ جائے تو اس پر غور و فکر کرنا کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، اچھی ہے یا بری ہے،
میری صحت کے لیے یہ صحت مند کے اچھی ہے یا کہیں صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد پھر اس دسترخوان پر غور کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اس دسترخوان سے کسی کی روزی پر رکاوٹ تو نہیں ہے یا روزی کی بے حرمتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ خاص خیال رکھنا کہ تمہارے دسترخوان سے میری مخلوق کو بھی روزی پہنچنا۔ تو ان ساری چیزوں کو اس دسترخوان کی خصوصیات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اور آپ دسترخوان کی خاص کر اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بھلا دی، اور مسلمان وقتاً فوقتاً کیا ہے کہ دسترخوان کی عظمت کو اپنے گھروں سے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے شریعت اور مسائل کے اعتبار سے حکم علماء کرام لکھتے ہیں بلا عذر ایک مسلمان کا کرسیوں پر بیٹھ کر کے کھانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں باہر اگر کہیں سفر میں ہے، ہوٹل ہے اور کوئی دوسری بڑی تقریبات ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں ایک مسلمان کو اپنے گھر میں دسترخوان پر کھانا چاہیے۔ لیکن شوق اور فیشن نے ہمیں اس طرح غلام بنا دیا ہے کہ ہمیں خیال نہیں آتا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے میں جتنی میری سنت کے خلاف ورزی کرو گے اتنا ہی تیرے گھر سے روزی کی برکتیں نکل جائیں گی۔ لہذا جب ایک مسلمان جان بوجھ کر کے شوق میں اور خواہشات میں اور دیکھا دیکھی جب دسترخوان پر بیٹھنا اپنے آپ کو معیوب اور عیب سمجھنے لگتا ہے اور نبی کی سنت کے خلاف ورزی کر کے کھانے پینے لگتا ہے تو اس گھر اور اس دسترخوان سے روزی کی برکتیں نکل جاتی۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے جب میری امت چلتے پھرتے کھانے لگے گی، جب میری امت کھڑے کھڑے کھانے لگے گی، جب میری امت جوتے اور چپلوں پر پہن کر کے کھانے لگے گی، جب میری امت سر کھول کر کے کھانے لگے گی، جب میری امت کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے گی، کھانے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دھوئے گی، اور جب میری امت اپنے کھائے ہوئے برتنوں کو دیر تک کے جھوٹا رکھ دیں گے تو اس گھر سے اللہ روزی کی برکت کو نکال دیتا ہے۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ اور فیشن بن گیا ہے۔ گھر میں بھی ہم چلتے پھرتے چپل جوتوں پر کھاتے ہیں، گھر میں بھی ہم اپنے ننگے سر کھانا کھاتے ہیں، گھر میں بھی کبھی کبھی ہاتھ دھوتے نہیں ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کھانے کے بعد بھی ہم کسی کپڑے اور پیپر سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، پانی سے دھونا پسند نہیں کرتے۔ جھوٹے برتن رات کا کھایا ہوا صبح تک کے ہمارے گھروں میں پڑا رہ جاتا ہے، وہ برتن لعنت بھیجتا رہتا ہے کہ اللہ کس کے گھر کے حوالے ہم کو کر دیا ہے۔ لہذا جب ایسے حالات آتے ہیں تو روزی رزق کی برکتیں نکل جاتی ہے۔ تو دسترخوان کا مطلب یہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، زمین پر تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ روزی کے سامنے شکر خدا کرتے کرتے کھانا کھانا یہ برکت کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی علامت ہے۔ اس لیے بلا عذر بغیر کسی یہ کہ شوق میں اور دنیا کے ظاہری غلامی میں ہرگز اپنی سنت کو گھروں سے مت نکالیے، بلکہ کوشش کیجیے مل جل کر کے کھانا کھانا، کوشش کیجئے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا۔ دسترخوان کے آداب علماء کرام بہت لکھتے ہیں، ان میں سے یہ لکھتے ہیں کہ دسترخوان یعنی اسی لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ اگر تمہارے ہاتھ سے یا تمہارے روزی سے اگر کوئی کھانا ذرا گر جائے یا بچ جائے اور اگر وہ کھانے کے لائق ہے، استعمال کے لائق ہے، تو اس کو ادب سے اٹھا کر کے دوسرے وقت کے لیے رکھ لیا کرو۔
لیکن آج ہم لوگ دسترخوان پر اتنے کھانے پھینکتے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں داخل ہوئے، روٹی کا ایک ٹکڑا کونے پر پڑا ہوا تھا، اس پر تھوڑے سے گرد و غبار دھول پڑ گئے ہوئے تھے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ صاف کرتے ہیں اور پانی سے ذرا اس کو نرم کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں عائشہ کئی دن کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا میسر ہوا۔ آج ہم سب پھینکنے والے بن گئے ہیں، آج ہم سب دسترخوانوں سے اچھی اچھی چیزیں کھا رکھ کر کے بھی اس کو ضائع کرنے والے بن گئے ہیں۔ لہذا دسترخوان کے آداب بہت لکھتے ہیں ہمارے اکابر و اسلاف کہ دسترخوان کا بچھانے کا ادب کیا ہے، اٹھانے کا ادب کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کا نہ بچھانا آتا ہے نہ اٹھانا آتا ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند یعنی دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اس کا نام مدرسہ اصغریہ نام کر کے، جہاں حفظ کی بڑی اچھی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا اصغر علی علیہ الرحمہ، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے یہاں بہت مہمانوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بڑے مفتی اعظم تشریف لائے جن کی کتاب معارف القرآن نام کر کے بہت مشہور ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ۔ پڑھیے ان کی کتاب معارف القرآن، اردو زبان میں بہترین تفسیر کی کتاب ہے، بہت ہی عمدہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ لہذا وہ بھی اس دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے۔ جب لوگ مہمان کھا کر کے اٹھ گئے تو انہوں نے ادب سے پوچھا، حضرت میں دسترخوان اٹھا دوں؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے مفتی شفیع، کیا دسترخوان تم کو اٹھانا بھی آتا ہے؟ وقت کا مفتی اعظم وہ تھے، لیکن ان سے حضرت نے کہا، حضرت مولانا اصغر علی صاحب کہ مفتی شفیع کیا تم کو دسترخوان اٹھانا بھی آتا ہے؟ کہا کہ حضرت اس کے اٹھانے میں کیا سیکھنا اور کیا کرنا، میں اٹھا دیتا ہوں۔ کہا کہ اس کے کچھ آداب ہے، کیسے تم اٹھاؤ گے ذرا بتاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے طریقے سے لوگوں کو اصلاح کر دیا ہے۔ آج اگر کسی بڑے سے پوچھ لیا جائے آپ کو ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، جا مولوی صاحب تم اپنا کام کرم 70 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی کبھی سیکھا کیجئے، صحیح کیجئے، درست کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے اٹھاؤ گی؟ دونوں اللہ والے تھے۔ آکے حضرت جو کھانا وغیرہ ہے اس کو برتنوں کو کنارے کر دوں گا اور پھر دسترخوان پکڑ کر کے لپٹ کر کے باہر جا کر کے جھٹک دوں گا، اور کیا کروں گا۔ کہا کہ تجھے اٹھانا نہیں آتا، تو مفتی ہے لیکن دسترخوان اٹھانا نہیں آتا ہے۔ آج اگر ہم لوگوں کو کوئی بول دے تو ہم لوگوں کو پارا گرم ہو جائے، اچھا اتنا بڑا عالم کو بول دیا۔ آج علماء کا بھی مزاج سننے کا نہیں، برداشت کرنے کا نہیں علماء میں۔ کہا کہ پھر حضرت بتا دیجیے، اسی طرح میں اٹھاؤں گا۔ کہا کہ دیکھو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے ایک نظر ڈالو اس میں کون سی چیز دوسرے وقت میں کھانے کے لائق چیز بچی ہوئی ہے۔ اگر روٹی کا ایک ٹکڑا، آدھی ٹکڑا بھی ہے تو پھر کیا کرو، اس کو ایک برتن میں کر دو۔ جو کھانے کے لائق کی چیزیں ہیں اس کو الگ کر دو۔ اس کے بعد پھر دیکھو ہڈیاں کہاں ہے، گوشت کے ریزے کہاں ہیں، چاول کے چھوٹے موٹے دانے کدھر گر پڑے ہیں، وہ روٹی کے ٹکڑے جو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کدھر ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ دیکھو میرے احاطے میں ہڈیاں پھینکنے کے لیے ایک جگہ ہے، اور یہ باریک باریک چاول کے ریزے ڈالنے کی ایک جگہ ہے، اور یہ روٹی کے ٹکڑے جو ہم استعمال دوبارہ نہیں کر سکتے ان کے رکھنے کی ایک جگہ ہے، اور فلاں ایک جگہ ہے، وہاں جا کر کے اس کو ڈال کر کے آؤ۔ ہڈیاں کتے بلی آ کر کے وہ لے جائیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے چاول کے جو ریزے ہیں اس کو چونٹیاں استعمال کر لے گی، روٹی کے ٹکڑے کو پرندہ اٹھا کر کے لے جائے گا، اور فلاں چیز کوئی اور کیڑے مکوڑے لے جائیں گے۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں میرے دسترخوان سے بھی اللہ کی مخلوق کو بھی روزی ملے، تبھی برکت آتی ہے۔
حضرت مفتی اعظم کہنے لگے حضرت آپ کی نظر تو وہاں ہے جہاں ہم سب کی نظر نہیں ہے، لہذا اسی طرح کرتا ہوں، آپ اپنے دسترخوان اور سے آپ اللہ کی مخلوق کو بھی روزی پہنچائیے، روزی پہنچائیے، کبھی پرندوں کو دیجیے، کبھی چونٹیوں کو دیجیے، کبھی دیجیے ان کے حق سے جب دعائیں نکلے گی، قسم خدا کی وہ دعا کبھی ولی کی بھی نہیں اتنی جلدی قبول ہوتی جتنا اللہ کی مخلوق کی یہ بے زبان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں اسی لیے کبھی کبھی گاہے بگاہے سنایا کرتا ہوں اپنی تفسیر کی مجلسوں میں کہ ایک نوجوان کو جب یہ خبر ملی تھی کہ واللہ تیری ماں چند گھنٹے کی مہمان ہے ہاسپٹل میں، جلدی آ کر کے ملاقات کر لو ورنہ پھر ملاقات نہیں ہو پائے گی، نوجوان بھاگے 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 اپنی گاڑی سے بڑی تیزی سے سفر کیا تاکہ ماں کو زندہ دیکھ لوں۔ آتے آتے راستے میں اس کی گاڑی سے پیٹرول کم ہو گیا، اس کو پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت پڑی اور ایک پیٹرول پر پہنچا۔ جب اس نے نمبر لگایا اپنی گاڑی کو تو نظر پڑی کہ چند بلی کے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، ان میں اتنی سکت رہی کہ وہ اچھل کود کر سکتے، بہت ہی لاغر اور کمزور بچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ پیٹرول ڈلانے سے پہلے ان بچوں کو خوراک دے دوں، اور قریب کی دکان سے دودھ کی پیکٹ کو لایا اور اس کو پھاڑا اور ان بلی کے بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ بلی کے بچے خوب پیے اور جب پی کر کے وہ لوگ اپنے شکم سیر ہوئے تو اب ان میں خوشیاں آئی، چلنے کی طاقت ملی، اچھلنے کودنے کی طاقت ملی۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی میں پیٹرول ڈلایا اور جلدی بھاگا۔ ماں چند گھنٹوں کی مہمان ہے، چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو ماں بڑی حساس و بساس بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ ماں آپ کے بارے میں مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ چند گھنٹے کے مہمان ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت صحت تندرست نظر آ رہی ہیں۔ کہا کہ ہاں بیٹا مسئلہ تو ایسا ہی تھا، میں چند گھنٹے کی مہمان ہو گئی تھی، میرے اندر میں سکت طاقت بیماریوں نے مجھے ایسا کر دیا تھا، لیکن رات میں نے خواب دیکھی کہ بلی کے چند بچے ہیں جو میری صحت اور شفا کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنا تھا، اور بیدار جب ہوئی اس خواب کو دیکھ کر کے تو قدرتی طور پر اللہ نے مجھے شفا دے دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اپنے دسترخوان سے، اپنے گھروں سے اللہ کی مخلوق کے لیے پانی، روزی، دانہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اپنے دسترخوان سے کبھی کسی غریب کی روزی کا ایک حصہ مقرر کرنا چاہیے۔ اب تو ہمارا مزاج بھی ہو گیا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، اللہ کی مخلوقوں کو کون روزی دیتا ہے؟ ماں باپ کو لوگ نہیں کھلا رہے ہیں، ماں باپ کو کھلانا مشکل ہو گئی ہے پڑھے لکھے طبقے لوگوں کو۔ وہ کہیں جا کر کے اولڈ ہاؤس میں جا کر کے ڈالنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن ان کو کھلانا آج مشکل ہو گیا ہے۔ تو دسترخوان کی برکتیں یہ ہے، جب آپ اپنے دسترخوان پر نظر ڈالیں تو چند چیزوں پر غور کیجیے۔ یہ کھانا جو میرے دسترخوان پر آیا حلال ہے یا نہیں حلال ہے؟ یہ کھانا جو میرے دسترخوان پر آیا ہے کہیں کسی کے پیٹ کاٹ کر کے چھین کر کے تو نہیں آیا ہے؟ یہ دسترخوان پر جو میرے گھر کے دسترخوان پر یہ جو کھانا سجا دھجا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ شریعت اور سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ یہ دسترخوان پر جو میرے کھانے پینے کے ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ تو نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں پر دسترخوان پر غور کرنا چاہیے۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی سے، کھانے پینے سے ہے۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے۔ اسلام میں تنگ دستی نہیں ہے، حکم ہے بہترین چیز کھایا کرو، اچھی چیزیں کھایا کرو، پاک صاف چیزیں کھایا کرو، غیر غلط چیزیں مت کھایا کرو۔
یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا یہی حکم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ تو سورہ مائدہ میں اس کا خاص کر کے ذکر ہے۔ میں نے جو اس وقت میں آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں، یہ ایک ہماری عبادت سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم تیار ہو نماز کے لیے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو، کھڑے ہونے کا مطلب جب تم تیاری کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنا چہرہ دھو لو، کیا کرو؟ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنا چہرہ اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت کیا کرو؟ دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک پورا ہو گئے ہو، یعنی جنبی ہو، مکمل ناپاک تیرا جسم ہے، پاکی نہیں ہے، فَطَّهَّرُوا، تو پھر تم غسل کرو، پورا پاک صاف ہو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے تجھے، پانی پر تجھے قدرت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ اللہ تیرے لیے کیا کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کر دیا ہے، تم اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی، 3 عمل بتائے گئے۔ وضو جانتے ہیں؟ وضو کتنے فرض ہیں؟ کسی نے پوچھا بھائی وضو میں کتنا فرض، غسل میں کتنا فرض، تیمم کیا چیز ہے؟ کوئی پھل ہے؟ غسل، وضو، تیمم اور غسل، یہ 3 چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں۔ وضو کے فرائض یہاں بیان کر دیے ہیں، کتنے؟ 4 فرض بیان کیا گیا۔ یہ کہ تم اپنا چہرہ پورا دھو لو، پورا دھو، اس طرح دھو کہ کہیں یہ خشک نہ رہے، سر کا مسح کرو، ہاتھ یہاں تک دھو، پاؤں دھو، یہ 4 فرض ہیں۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سنت ہے، سنت ہے۔ وضو میں 4 فرض، غسل میں پانی، تولیہ، صابن، یہ تو ضروری، فرض کے مطلب ضروری۔ غسل کرنے کے لیے 3 فرض، کتنے؟ 3 فرض، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ تیمم میں 2 فرض، صرف چہرے کا، ہاتھ کا مسح کرنا اور اپنے چہرے کا مسح کرنا، بس، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، کچھ پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وضو میں 4 فرض، غسل میں 3 فرض، اور تیمم میں 2 فرض۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ اپنی امت پر وضو اور غسل کے لیے کچھ سنتیں مقرر کر دی۔ مثلا 3 بار دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ خلال کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر کے انگلیوں سے ہلانا، یہ سنت ہے۔ کانوں میں انگلیاں بھیگی ہوئی دے کر کے اس کو حرکت دینا، یہ سنت ہے۔ گردن کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضو میں اضافہ فرمایا تاکہ تمہارے فرض میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اگر کمی نظر آئے تو میری سنت سے اس کو کیا کرنا؟ پوری کر لینا۔ اسی لیے کسی نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ سے کسی پنڈت یا کسی پادری نے سوال کیا تھا کہ جب قرآن کریم میں 4 فرض اللہ نے بیان کر دیا اور اس میں وضو مکمل اور اس سے نماز مکمل، تو پھر نبی کو کیا ضرورت پڑی اپنی امت کو اتنا کام بڑھا دینے کا؟ اس سے پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اس سے تو وقت بھی لگ جاتا ہے۔ اس لیے جب 4 میں کام ہے تو سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟
آج بھی کچھ ایسے نئے قسم کے مسلمان ہیں جو صرف فرض کا خیال کرتے ہیں، سنت کو بالکل کنارے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کیا مطلب، اس سے کیا ہے، ہم کو فرض کا جواب دینا ہے، سنت کا جواب نہیں دینا ہے۔ اگر کسی کے اندر میں یہ خیال، یہ کیڑا ہے تو یاد رکھیے فرض تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ سنت رسول کے راستہ سے نہیں گزرو گے۔ فرض تک جانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے دربار پر جانا پڑے گا، پہنچنا پڑے گا، یہیں سے گزرنا پڑے گا، تبھی ہمارے فرض صحیح ہوں گے اور اللہ راضی ہوگا۔ کہا کہ اچھا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر دیا ہے، فرض ہی پر کام ہو جاتا۔ کہا کہ ہاں جب ہو جا رہا ہے تو سنت بڑھانے کی کیا ضرورت۔ حضرت نے کہا کہ اس کو قرآن حدیث سے سمجھانا مشکل ہے۔ کہا کہ دیکھو میرا نبی سب کا نبی ہے۔ کیا ہے؟ سب کا نبی ہے، امیروں کا بھی، غریبوں کا بھی، کھیت میں کام کرنے والوں کا بھی، مزدوروں کا بھی، سب کا نبی ہے۔ مٹی گارے کا کام کرنے والوں کا بھی نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ لہذا ایک آدمی ایسا ہے جو مٹی میں کام کرتا ہے، گارے میں کام کرتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے، آج سمجھ لیجئے کہ وہ کار میکینک ہے، اس کا ہاتھ بالکل گندا ہے، تیل آئل کالا پن سے اس کا ہاتھ خراب ہو چکا ہے، لیکن ہے وہ نمازی۔ آیا وضو کرنے کے لیے، اب وضو کہاں سے شروع کرے؟ قرآن سے شروع کرے گا یا حدیث سے شروع کرے گا؟ اگر قرآن سے شروع کرتا ہے تو چہرہ خراب ہو جائے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف چہرہ دھونا، ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں کے ساتھ دھونے کا قرآن حکم نہیں دے رہا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اب اگر سیدھے قرآن پر عمل کرے اور پانی لے یا مسجد کے حوض پر آ کر کے بیٹھ کر کے وہ قرآن کے مطابق وضو کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کہ جتنی گندگیاں ہتھیلی میں، ہاتھ میں ہیں، مٹی ہو یا آئل ہو یا کالا پن ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارا کہاں آئے گا؟ چہرے پر آئے گا۔ تو چہرہ صاف کرنے کے لیے آیا تھا یا چہرہ گندا کرنے کے لیے آیا تھا؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرض پر پہنچنے سے پہلے میرے دربار پر آ جاؤ تاکہ تیرے فرض صحیح ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میرے آقا سب کا نبی ہے، غریبوں کا بھی، امیروں کا بھی ہے، لہذا جب نبی کی سنت پر عمل کرے گا، اور وضو سے پہلے نبی کی سنت یہ ہے 3 مرتبہ ہاتھ گٹنوں تک کے صاف کر لو، خوب اچھی طرح سے اس کو مل لو، صفائی کر لو، صاف جب ہو جائے تو پھر پانی لے کر کے کہاں یہ پانی جائے؟ چہرے پر جائے۔ جب صاف ہاتھ سے پانی چہرے پر جائے گا تو چہرہ گندا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اب مجھے سمجھ میں بات آ گئی سنت کے کیا کیا فائدے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ جو اپنی امت کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، اور سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں گردن کا بھی کیا کرو؟ مسح کر لو، 3 مرتبہ کلی کر لو، ہو سکے مسواک بھی کر لو، ناک جھڑک لو۔ یہ سب نبی کی سنت۔ کیوں؟ اگر تم مسجد جاؤ گے، اگر ایک آدمی مزدور ہے، پسینہ نکلا ہوا ہے، گردن پر جمع ہوا ہے، اس کی بو آ رہی ہے، ناک گندا ہے، اور منہ کے دانت میں بھی کچھ چیزیں اٹکی ہوئی ہے، اگر نبی کی سنت پر عمل کرے گا، گردن کا 3 مرتبہ مسح کرے گا، یہاں کے پسینے کی بو نکل جائے گی، یہاں صفائی ہو جائے گی، ناک چھڑک لے گا، ناک کی گندگیاں نکل جائے گی، منہ پہ انگلیاں دانت میں چلا لے گا، دانت صاف ہو جائیں گے، منہ سے کوئی بدبو سجدے کی حالت میں نہیں آئے گی، اپنے قریب لوگوں کو متاثر نہیں کرے گا۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض سے پہلے کچھ
اپنی زندگی اور اپنی سیرت اور اپنے اعمال کو امت کے لیے دیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اگر ایک آدمی ناک صاف کر کے نہیں آئے گا، ظاہر ہے کہ شیطان ناک میں انگلیاں کرتے رہتا ہے، اب وہ ادھر کھل جائے گا، ادھر کھجلائے گا، کبھی ادھر کرے گا، کچھ نکالے گا، خدا نخواستہ بازو میں ایک مومن نماز پڑھے گا، اس کو نفرت ہوگی، اس کی کراہیت محسوس ہوگی، وہ نفرت کرے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت سے یہ صفائی ہو جاتی ہے۔ بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھایا ہے، گٹکا کھایا ہے، سیدھے اگر فرض پر ادا کر کے آیا، چہرے کو دھویا، کلی نہیں کیا تو اندر کی بدبو آئے گی جب وہ پڑھے گا سجدے کی حالت میں سبحان اللہ، یا چھینک آ گئی یا کچھ بھی ہوا، سامنے والے کو بدبو محسوس ہوگی، وہ سمجھے گا کس آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہو کر کے اپنی نماز کو خراب کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، وضو بہت ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طریقے سے کیا کرو، یہ تمہارے گناہوں کو کھینچ کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ پانی کے قطرے سے ایک وضو سے دوسرے وضو تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے ہوتے ہو، یہ تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس لیے وضو اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب دیکھتے تھے کبھی کسی کو وضو کرتے ہوئے تو آپ کو احساس ہو جاتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے قطرے سے کون کون گناہ دھل رہا ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی استعمال کرنے کے بعد بھی وہ پانی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ پانی پاک نہیں ہے، اس سے دوبارہ کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس سے گناہ دھلتا ہے، اور جس پانی سے گناہ دھل جائے وہ پانی پاک نہیں رہے گا۔ اللہ، کہاں تک نظر پہنچتی تھی ان حضرات کی۔ لہذا کبھی کبھی کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور گناہ دھلتا ہوا جاتا تھا تو آپ قریب کر کے بلاتے تھے، بھائی بیٹا ایسا گناہ مت کرو، میری معرفت کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تم سے کون سا گناہ ہوا ہے اس سے پہلے۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ معرفت ہم سے ہٹا لیجئے ورنہ میں اپنے مومن بھائیوں سے بدزن ہو جاؤں گا۔ آج تو ہم لوگ ٹو لگاتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ ہم لوگ آج نظریں گڑا کر کے دیکھتے ہیں کون سا اس کی خطا ہم پکڑیں، پکڑنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، دو فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام نہیں کسی بندے کے گناہ کو پکڑنا، ہمارا اور آپ کا کام نہیں کسی بندے کے گناہ پر تحقیق کرنا، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے وہ اللہ دو فرشتے کو لگا دیا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرمایا ہے ہم تمہارا ٹوہ لگا کر کے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کسی کا گناہ کا حساب لینے والے مت بنیے، بلکہ اپنا حساب دینے کے لیے خود تیار رہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو بالکل ہڑبڑی میں وضو کرتے، کیسے؟ کھائیں گے تب بھی ہاتھ نہیں دھوئیں گے ٹھیک سے، ایسے دھوئیں گے، ہاں اتنی انگلیاں بھگائیں گے۔ کھانے سے پہلے یہاں تک ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو، وضو اطمینان سے کرو۔ دوسرا مسئلہ غسل کا ذکر ہے۔ غسل میں 3 فرض، غسل بھی اطمینان سکون سے کرنا چاہیے، ہڑبڑی سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر پاک نہیں ہوں گے تو عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لہذا 3 فرض ہیں۔ پہلے تو اگر جسم میں یا کپڑے میں کوئی ناپاکی ہے تو اس کو پہلے ہٹا لیجئے، اس کے بعد کلی کیجئے۔ کلی کرنے کا حکم ایسا ہے کہ غرغرہ کے ساتھ کیجئے، لیکن روزے کی حالت میں غرغرہ مت کیجئے ورنہ روزہ غرغرہ ہو جائے۔ اس لیے فقہاء کرام لکھیں روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، اوپر سے کام کر لو، اللہ پاک کر دے گا، پاک کر دے گا۔ لہذا عام دنوں میں جب روزے میں نہیں تو غرغرہ کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈال کر کے انگلیاں اندر تک کے پھیرنا، اس کے بعد میں پھر پورے بدن پر پانی بہانا،
بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے داہنی طرف سے بہائیے اور ادھر ہاتھ سے رگڑ کر کے پورے جسم پر پانی کو پہنچا دیجئے، دوسری طرف پھر بائیں حصے میں پانی ڈالیے اور پھر اس کو رگڑ کر کے پورے جسم پر پانی کو پہنچائیے۔ پورا پانی اگر آپ بدن میں ڈال دیے تو آپ کا غسل ہو گیا اور پاک ہو گئے۔ اب الگ سے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر کلی اور ناک میں پانی ڈال لیے، غسل سے فارغ ہونے کے بعد صرف پاؤں پر میں پانی ڈال لینا تاکہ جو پانی بہا ہے، چھینٹے پڑے ہیں، وہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ ہے غسل کا صحیح طریقہ ہے۔ تیمم کی بھی ضرورت کبھی کبھی پڑتی نا، اب تو بہت کم، لیکن عام حالات میں اگر سفر میں بیمار ہے تب بھی پڑتی ہے۔ اللہ نے کتنی سہولت دی ہے، اور یہ سہولت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ملی ہے۔ نبی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے امت کو دو نعمتیں ملی، ایک تیمم کی نعمت ملی ہے اور ایک عمرے کی نعمت ملی ہے مسجد عائشہ سے، جو مکہ المکرمہ کے قریب ہے، جہاں ایک آدمی جاتا ہے، ایک عمرہ کر لیتا ہے، پھر کرتا ہے۔ یہ نعمت بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تیمم کا حکم اتنا ہے، پاک مٹی پر کیا کرو، ہاتھ مارو اور اس گرد کو جھاڑ دو اور پھر اپنے چہرے پر اس کو مل لو اور پھر اپنے ہاتھ کو پھر ایک مرتبہ مارو اور پھر اپنے ہاتھ کو یہاں تک لگا دو، بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مٹی سے تیمم ہے۔ ایک شخص نے تیمم کی فضیلت سنا کہ اگر مجبوری ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس میں وضو کرنا مشکل ہے، تو ایسے موقع پر تیمم کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور پھر تہجد کی فضیلت سنا کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور اور بشارت آ جاتی، حسن آ جاتا ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، آج ارادہ کیا کہ رات تہجد پڑھوں گا، اس لیے کہ میں ذرا کالا کلوٹا ہوں، تہجد پڑھوں گا تو خوبصورت بن جاؤں گا۔ جب اٹھا رات میں تو پانی ٹھنڈا، سردی خوب، وضو کرنا مشکل، تو حضرت آ گئے۔ کون حضرت معلوم؟ بڑے حضرت ایک ہیں، ابھی شاید بند ہے، لیکن ہم لوگوں میں اتنا انجیکشن دے کر کے چلا گیا ہے کہ وہ اثر کر ہی رہا ہے۔ شیطان حضرت آ گئے، کہا کہ رے بھائی اگر پانی سے نہیں وضو کر سکتے ہو اور یقیناً تو پھر تیمم کر لو، تیمم کر کے تہجد پڑھو۔ اب رات اندھیری، یہ روشنی کا زمانہ نہیں کہ بٹن ڈالو تو گھر روشن ہو جائے، تو اس نے زمین پر ٹٹول کر کے دیکھا کہ کہاں سے تیمم کروں، تو چارپائی کے نیچے ہی ہاتھ مارنا چاہا، لہذا اس سے دکھائی تو دیا نہیں اور وہیں تھپ تھپی مارا، ہاتھ میں چہرے میں لگایا، ہاتھ میں لگایا اور تہجد پڑھا۔ رات گزری، بیوی کو اٹھایا، دیکھو آج میں تہجد پڑھا ہوں، کچھ چہرے میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ہم لوگ تو سوچتے ہیں ایک ہی روزہ میں ولی اللہ بن جائیں، حضرت جبریل اب میرے گھر پر اتر جائیں اور سلام کہیں، اے روزے دارو کیا شاندار تم نے روزہ رکھا ہے۔ بیوی دیکھ کر کہنے کم بخت پہلے ٹھیک تھا اور کالا کیوں ہو گیا، یہ تاوے کے کالا یہاں کیوں لگا لیا رات؟ کہا کہ تیمم کیا، کہا کہ تیمم مٹی سے کرنی چاہیے تھی، تم نے تو تاوے سے کر لیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا روٹی پکا کر کے تاوا پلٹ کر کے چارپائی کے نیچے میں نے رکھی تھی، تم نے اس پر ہاتھ مارا اور وہ کالا پن سب یہاں آیا اور مسا کر لیا تو مسئلہ جاننے کے لیے عقل کا بھی ہونا ضروری ہے، نہیں اگر مسئلے سے کام کریں گے تو چہرہ اسی طرح بن جائے گا۔ اس لیے تیمم کے لیے بس اتنی ضروری ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تھا تو ایک صحابی سفر میں تھے، ان کو ضرورت پڑ گئی، 2-3 صحابہ تھے، سفر میں ضرورت پڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ تیمم کا مسئلہ آ گیا ہے، تیمم کر لو، لیکن ابھی صورت شکل معلوم نہیں تھی، تیمم کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کرنا، ان کو غسل کرنا تھا۔ کہا کہ وضو چھوٹا، غسل بڑا، تو یہ جو مسح کرنا چہرے پر ہے یہ وضو کا بدل ہے، کیا ہے؟ لیکن اگر پورا غسل واجب ہو جائے تو اس کا تیمم تو بڑا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے سمجھیں
غسل بڑا تو تیمم بھی بڑی، وضو تو تیمم چھوٹی، لہذا کہ میں تیمم کر کے غسل والا تیمم کرتا ہوں تو وہ کپڑے اتار دیے اور زمین پر پورا لوٹ پوٹ کر کے بالکل ایسے ہو گئے، اور پھر ہونے کے بعد میں کیا ہوئے، آ کر کے وہ اپنی عبادت جو کچھ کرنا تھا کر لیے۔ جب مدینہ پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارے صحابہ کہا یا رسول اللہ تیمم کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بتایا وضو اور غسل کا تیمم دونوں برابر ہے، دونوں کے لیے اتنا ہی کام کرنا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو ایسا کیا، آپ نے بھی ہنسا، پوری مجلس کے لوگ ہنسے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھا کہ غسل بڑا تو تیمم بھی بڑی، وضو چھوٹا تو تیمم بھی چھوٹی۔ آج کبھی ہم لوگ بغیر پوچھے واٹس ایپ سے ہم لوگ مسئلہ نکال لیتے ہیں اور وہاں سے مفتی بن جاتے ہیں۔ ارے کوئی کتابی مفتی سے مسئلہ معلوم کیجئے، محقق سے معلوم کیجئے، تبھی صحیح راستہ ملے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ 3 کام ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وضو ڈھنگ سے کیا کیجئے، اس میں بہت ثواب ہے، بڑی نیکیاں ہیں، اسی لیے اسی وضو پر تحیۃ الوضو کا بھی حکم اور شکر ادا کرنے کا کہا گیا۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کتنا پاکیزہ چیز دیا ہے۔ یہ طریقہ کسی امت میں نہیں ہے، یہ طریقہ کسی مذہب کے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے غیر مسلم لوگ ہیں کہ ان کو ان جگہوں پر دھونا مہینوں یا ہفتوں، جب وہ نہاتے دھوتے تب باری آتی ہے۔ اللہ کی شان اور میرے آقا کا صدقہ ہے کہ ہم کو 5 مرتبہ چہرہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک آدمی اگر یہ کر لے تو کتنی پاکیزگی، کتنی روحانیت آتی ہے۔ تو وضو ڈھنگ سے کرنا چاہیے، اسی لیے شکر اس پر بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت بلال کی آواز جنت میں جوتیوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیے۔ آپ نے پوچھا ارے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہاری جوتی کی آواز میں نے جنت میں بھی محسوس کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب میں وضو کیا کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ وضو ایک باکمال چیز ہے، وضو گناہوں کو کھینچنے والی چیز ہے۔ ڈھنگ سے کیا کیجئے، بیٹھ کر کے کیا کیجئے، ادب سے کیا کیجئے، غسل جلدی کیا کیجئے، دیر مت کیا کیجئے۔ اگر ناپاک ہو جائے تو 12 بجے دین تک انتظار مت کیجئے، بلکہ جلدی کیا کر لیجئے۔ اسی طرح وقت پر، حالات پر تیمم کا بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے 5 منٹ اور اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے خاص چیز پر توجہ ہم سب کو دلایا ہے، اور آج کے حالات کے حساب سے ہم لوگ اس کا اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ اللہ کیا فرما رہا؟ اے ایمان والو تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے اپنے رازدارانہ دوستی مت کرنا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے، یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس وقت میں سمجھ لیا یہی ہمارے سب سے زیادہ مخلص ہیں، اور دنیا لوگ سمجھ کر کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ناکامی کی کیفیت ابھی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ صاف صاف فرمایا ہرگز نہیں دوستی کرنا۔ دوستی کے کئی درجات ہیں، کئی درجات ہیں، وہ دوستی ان سے کبھی بھی نہیں کرنا۔ پہلی دوستی کا درجہ کہ ایسی دوستی کہ اس کی مذہبی رنگ تیرے اوپر چڑھ جائے، یعنی تم مسلمان ہیں، وہ یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں تم سے دوستی کرتے کرتے تم یہودی بن جاؤ، دوستی کرتے کرتے تم عیسائی بن جاؤ، ان کا رنگ اپنے اوپر تم چڑھا لو، ان کے رنگ میں تم ڈھل جاؤ، تیرا ایمان چلا جائے، اخلاق بدل جائیں۔ ایسی دوستی کرنے سے قرآن منع کرتا ہے، دوسری دوستی سے بھی منع کرتا ہے۔ ایسی دوستی، ایسی رازدارانہ دوستی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم سے وہ راز لے کر کے مسلمانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔
لہذا اسی دوستی بھی رازدارانہ ان سے ہرگز نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ کہنے والا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ کہنے والا دنیا کو کوئی ماہر آدمی نہیں کہہ رہا، کوئی سائنسداں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر یا شیخ الحدیث نہیں کہہ رہا، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جو سب کے دلوں کا حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جب منع کر رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس صورت پاک میں ان کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ہم نے ان کو بنے بنائے کھانا دیا، ان کو کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ جو بڑھتے تھے ان کے کپڑے بھی بڑھتے تھے، لباس پہننے کے لیے ان کے جسم پر ہم رنگ و رنگت بدلتے چلے گئے، ان کو گھر بار بنانے کی ضرورت نہیں، یہ جہاں رہتے تھے آسمان سایہ فغن ہو جایا کرتا تھا، ہر نعمتیں اس کو خوب دی ہیں، اتنا دینے کے باوجود بھی یہ میرے نہیں ہوئے، یہ تو پھر تیرے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان سے ذرا بچ کر کے رہنا، آپس میں تم مل جل کر کے رہنا۔ ہاں، کسی دنیاوی اغراض مقاصد کے لیے، تجارتی لین دین کے لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس طرح اس سے دوستی اور ملاوٹ رکھنا جہاں تیرا ایمان اور تیرے اخلاق نہیں بدل سکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج کی حالات جو دنیا میں اس وقت میں ہے وہ یہی ہے جو ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، وہ پورے طور سے متحد ہے، وہ پورے طور سے ہمارے خلاف ہیں، وہ پورے طریقے سے ایک جٹ ہو کر کے ہم سب کے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ ان سے ہم قریب ہو کر کے دنیا میں امن سکون سے رہیں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ سے جڑیے، اللہ سے اپنے دوستی مضبوط کیجئے، آپس میں مسلمان بھائی مل کر کے محبت کیجئے، ایک دوسرے سے لین دین اچھا طریقے سے کیجئے، تجارتی ہو یا کسی بھی معاملات، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ ورنہ اگر آپ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ہمارے بڑے مخلص ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ کبھی بھی تیرا مخلص نہیں ہوگا۔ 2 منٹ کا ایک لطیفہ سناؤں، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ہوش مند ہے، رمضان ہے کیا ہے، ایک ہی مہینہ تو ہے، 2-4-5 منٹ لینے دیجیے مجھے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک قصہ سازہ سنایا کرتے تھے کہ ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، یہ تینوں بہت اچھے دوست تھے، جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ساتھ ساتھ معاملات، ساتھ ساتھ خوشی غم دونوں۔ سارے علاقے کے لوگ کہتے تھے واہ کیا اس کی دوستی ہے، بہت اچھے دوست۔ ایک مرتبہ سفر میں یہ لوگ تینوں نکلے، بہت دور علاقے پہ چلے گئے، دیہات پہنچنا، وہاں رات ہو گئی تو ٹھہر گئے ایک جگہ پر۔ کھانے پینے کی ان کے پاس میں کچھ چیز نہیں تھی، لطیفے کے طور پر، لیکن اس میں عبرت ہے۔ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ تو گاؤں بستی والوں میں سے کسی نے ایک کھیر کا پیالہ لا کر کے دیا، میٹھا، کہ بھائی تم لوگ مسافر ہو، اس کو بانٹ کر کے تینوں آدمی مل کر کے کھانا کھا لو۔ تو دیکھا کہ پیالہ ہے، کھیر بہت اچھی ہے، اگر تینوں کھائیں گے تو ہم دونوں کے لیے نقصان ہے، اس لیے ایسا کرو کہ مسلمان بھائی کو ذرا سا کوئی چالاکی سے ذرا کنارے کرو، تاکہ ہم دونوں آدمی مل کر کے ذرا زیادہ کھا لیں گے۔ تو مشورہ یہ کیے یہ دونوں تو مل گئے، اور ان کو الگ کرنے کے لیے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تھکے ماندے ہو سو جاؤ، کھیر بہت اچھی ہے، ایک کام کرتے ہیں ایسا کہ جو سب سے بہترین خواب سونے میں دیکھے گا وہی اکیلے پورا کھائے گا مزے سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، خواب اپنا اپنا، سونے کے بعد میں اپنا اپنا خواب لوگ بیان کرنے لگے، بولو۔ کہا کہ عیسائی بھائی تو پہلے بول۔ کہا کہ میرا خواب بہت اچھا، کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور آ کر کے مجھے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے، میں آج خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، میرا خواب بہت اچھا۔ اس سے بھی اچھا کوئی خواب؟ جبریل آئے اور نبی سے ملاقات آسمان پر۔ یہ دونوں ملے ہوئے تھے،
یہودی نے کہا کہ میرا بھی خواب اسی طرح ملے جلے ہوئے بہت اچھا ہے، حضرت جبریل میرے پاس بھی آئے تھے رات میں، اور آئے اور مجھے اٹھا کر کے کوہ طور پر لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ سے میری ملاقات کرا دی۔ واہ کیا غضب کی یہ تم لوگوں کے خواب ہے۔ آج خواب دیکھ کر کے ہم لوگ ولی بن جاتے ہیں، خواب دیکھ کر کے ہم لوگ حاجی بن جاتے ہیں۔ اب بیچارہ وہ سمجھ رہے تھے یہ مسلمان تو سیدھا سادھا ہے، اس کو آتا جاتا کیا ہے، لہذا یہ تو کچھ اچھا خواب تو بتا نہیں پائے گا، کھیر کا پیالہ دونوں ہمارے قبضے میں آ جائے گا، ہم لوگ دونوں مل جل کر کے مزے میں کھائیں گے، اس کو ذرا سا اس بہانے سے الگ کریں گے۔ آج دنیا یہی کر رہی ہے، لیکن اللہ ہی ہم سب کا محافظ۔ اس نے کہا مسلمان بھائی تو بتا کچھ خواب دیکھا تم نے؟ کہا کہ ہاں یار میں بھی خواب دیکھا، اور میرا بھی خواب بہت ہی اچھا ہے۔ کیا خواب دے رہا؟ کہ میرے پاس تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اٹھائے مجھے بہت ادب سے، اور کہا کہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے کہ یہ کھیر کا پیالہ اٹھو اور جلدی سے کھا لو۔ اس لیے جب اللہ کا حکم رسول کا حکم آ گیا تو پھر میں تو بیدار ہوا اور جلدی سے اس کو کھا لیا میں نے۔ کہا کہ ارے کھا لیے، یہ کیسی دوستی، یہ کیسی دوستی؟ اگر اٹھا تھا تو ہم لوگوں بھی اٹھانا چاہیے تھا نا۔ ٹھیک ہے جبریل آئیں، حکم خدا کا ہے، رسول کا ہے، تو دوستی کا بھی تو ایک حق ہے۔ اٹھ گیا تھا تو ہم لوگ بھی اٹھا دینا چاہیے تھا، مل کر کے کھا لیے ہوتے۔ یقیناً تیرا خواب بہت اچھا ہے۔ اب جواب سنیے، آج ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میٹھی شہد دے کر کے گلے کاٹ دیں گے اگر ہوشیار نہیں رہو گے، لٹ کٹ جاؤ گے۔ چاپلوسوں اور بے وفاؤں سے دوستی مت کرو۔ کیا مسلمان نے خوبصورت جواب دیا، واہ! کہا کہ ہاں بھائی جب حضرت جبریل نے ہم کو اٹھائے تو تم دونوں کو دیکھا، ایک تو دوسرے آسمان پر تھے اور ایک تو کوہ طور پر تھے، اتنے دور فاصلے پر بلاتے بلاتے مجھے دیر ہو رہی تھی، اور حضرت جبریل کہہ رہے تھے جلدی اللہ کا حکم مانو، اس لیے میں تو فوراً کھا لیا، لیکن ہاں تھوڑا چھوڑا ہوں اس میں، اگر تم لوگ مزہ لینا چاہو تو چاٹ پوچھ کر کے تم بھی لوگ اس میں حصہ لے لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہودیوں کی چال۔ آج یہی ہے چال، رازدارانہ دوستی کر کے وہ ہمیں ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہوشیار ہونے کے، اللہ جو فرمایا وہ صحیح فرمایا ہے، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی مت کرو۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیوں سے روکا کیجئے، سمجھایا کیجئے، بتایا کیجئے، کہیں ایمان نہ لٹ جائے، شرمندگی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج کے دور میں بہت ہوشیاری، دانشمندی، چالاکی کے ساتھ رہنے سہنے کا وقت آ گیا ہے۔ غفلت میں نہ رہیے کہ جب ہوگا تو دیکھ لیں گے، جب ہوگا تو دیکھ لیں گے، نہیں، وقت سے پہلے آپس میں رائے مشورے، دانشمندی کے ساتھ میں زندگی محلے میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے فکر مندی کے ساتھ رہا کیجئے، انشاءاللہ تبھی مضبوطی سے رہیں گے اور اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، علم میں بڑی کمی ہے، بڑی غفلت ہے، کوتاہیاں ہے، جس کی بنیاد پر اے اللہ ہم لوگوں سے غلط فائدے بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اے اللہ دشمنوں کی شر اور اس کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی، ان کی تدبیروں اور چالاکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی، ان کے شر اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کچھ بھی ہے تیرے پاک نبی کی امتی کی ایک نسبت ہے، اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ یہ جاگنا، یہ بیٹھنا، یہ سننا اے اللہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب آپ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے،
کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے میرے اللہ۔ تو اپنے فضل فرما سارے بھائیوں پر، بزرگوں پر، جوانوں پر، بچوں پر، ماں بہنوں پر، بچیوں پر اے اللہ کرم فرمائیے۔ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔